الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یہ بات امید ہے کہ ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی کہ مقصود اللہ تعالیٰ کے پورے دین پر اور تمام حکموں پر عمل کرنا ہے. اللہ کے تمام دین احکام پر اور اللہ کے پورے دین پر عمل کرنے کا فیصلہ کرنے والوں اور اس کا عزم اور ارادہ کرنے والے بندوں اور بندیوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ دل کی کیفیت کے 100% ٹھیک ہوئے بغیر اللہ کے 100% احکام پر عمل کرنا ناممکن ہے. دل کی کیفیت کے 100% ٹھیک ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ کے 100% احکام پر مستقل طور پر عمل کرنا یہ ناممکن ہے. اسی لیے اس پر زور دیا جاتا ہے کہ اپنے دل کی کیفیت کو ٹھیک کرو، اپنے مزاج کو درست کرو. انسان کے جو اعمال اور اخلاق ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی تو انسان اپنے دل کی کیفیت پر قابو پا کر بتکلف کر سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی کر سکتا ہے، مستقل طور پر نہیں کر سکتا. مان لیجیے کسی انسان کے مزاج میں غصہ ہے، غصے کا بہت غلبہ ہے، تو وہ کبھی کبھی تو ایسا ہوگا کہ وہ اپنے غصے کو قابو میں کر لے، لیکن کیا ہمیشہ ایسا ہو پائے گا؟ کسی کے مزاج میں حسد ہے، کسی کے دل میں حسد کی بیماری ہے، تو کبھی کبھی تو اس کو یہ بات یاد آ جائے گی کہ مجھے اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ اپنے جس بندے کو چاہے دے، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا. لیکن کیا مستقل طور پر جس انسان کے مزاج میں حسد ہے، دل میں حسد کی بیماری ہے، کیا مستقل طور پر وہ بچ پائے گا؟ کسی انسان کے دل میں
شہوت پرستی کی بیماری ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی روزے کی حالت میں یا اور کسی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے وہ بد نظری سے بچ جائے, برے خیالات سے بچ جائے, لیکن مستقل طور پر کیا وہ بچ پائے گا؟ مزاج میں اگر ظلم ہے, مثالیں دے رہا ہوں بات آسانی سے سمجھ میں آئے, اگر مزاج میں ظلم ہے, کیا ظلم والے مزاج والا انسان اخلاق اور معاشرت اور معاملات کے احکام پر مستقل طور پر عمل کر پائے گا؟ نہیں کر سکتا. جس کے مزاج میں ظلم ہوگا وہ کبھی کسی کا حق مارے گا, کبھی کسی کی غیبت کرے گا, کبھی کسی کا دل دکھائے گا, کبھی کسی بڑے کی بے ادبی کرے گا. اگر مزاج میں تواضع نہیں ہے, اگر مزاج میں صبر نہیں ہے, اگر مزاج میں اپنے کو چھوٹا سمجھنے کی عادت پیوست نہیں ہو گئی ہے, تو وہ انسان مستقل طور پر نہ بھلائیاں پیش کر سکتا ہے, نہ مستقل طور پر برائیوں سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کبھی اپنے دماغ کی طاقت سے, اپنے عقل کی طاقت سے سوچ سمجھ کر تھوڑی دیر کے لیے رک جائے, لیکن جو گناہ اور غلطیاں آتی ہیں یہ پہلے سے بتا کر نہیں آتی. گناہ اور غلطیوں کے جو مواقع آتے ہیں یہ پہلے سے بتا کر تو نہیں آتے. کسی کو خبر نہیں ہوتی, کوئی کسی کو بتاتا نہیں کہ آج دن میں 12:28 پر آپ کو غصہ آئے گا, تو وہ 12:25 سے تیار ہو کے بیٹھ جائے کہ میں غصے کو برداشت کروں. آپ افطار کا وقت تو دیکھ سکتے ہیں, سحری کے ختم کا وقت دیکھ سکتے ہیں, لیکن غصے کے آنے کا وقت نہیں دیکھ سکتے. کوئی پیشن کوئی نہیں کر سکتا کہ آپ جب باہر جائیں گے تو آپ کو 11:58 پر ایک نامحرم سامنے آئے گی تو اس وقت پہلے سے نگاہوں کو کنٹرول کر لینا. ایسا نہیں ہوتا. یہ سب مواقع گناہوں کے اچانک آتے ہیں. اچانک آپ ریل پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اٹھ کر باتھ روم جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی صاحب ماشاءاللہ آپ کے برتھ پر آرام سے لیٹے ہوئے. اچانک غصہ آ جائے. آپ سڑک پر چل رہے ہیں اور اچانک کسی بائک والے نے آپ کو ٹھوکر مار دی, اچانک غصہ آ جائے. جو بھی مواقع آتے ہیں اچانک آتے ہیں. گفتگو کے درمیان اچانک غصے کی بات چھڑ جاتی ہے. تو اگر مستقل طور پر مزاج درست نہ ہو سکا تو مستقل طور پر اللہ کے تمام حکموں پر عمل نہیں کیا جا سکے گا. اس لیے جو لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ مجھے سب حکموں پر عمل کرنا ہے, کوشش کرنی ہے, مجھے سب گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے, مجھے اخلاق کے ساتھ ہر وقت ہر ایک کے ساتھ پیش آنا ہے, مجھے حسن معاشرت کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ پیش آنا ہے. ان کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے مزاج کو درست کرنے کی کوشش کریں. علاج کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے علامات کو دور کرنا اور ایک طریقہ ہوتا ہے مزاج کو درست کرنا. آپ دیکھو آج کل جو ایلوپیتھی کا طریقہ علاج ہے اس میں عام طور پر جو علامات ہیں ان کی دوائیں دی جاتی ہیں. اسی لیے ایک بیمار کو 10-12 دواؤں سے کم نہیں دی جاتی.
وہ جو تکلیف بتاتا ہے اس کی ایک دوا دے دی جاتی ہے. اور عام طور پر لوگوں کا یہ شکایت ہے کہ بیماری دور نہیں ہوتی. عام طور پر تجربہ ہے، اس لیے کہ اس طریقے علاج میں زیادہ تر اصل مرض کا علاج نہیں ہوتا، مزاج کو درست نہیں کیا جاتا. اور عام آدمی بہت خوش ہوتا ہے کہ واہ بھائی واہ، کیا ڈاکٹر ہے، ایک ٹیبلٹ دی اور میرا بخار اتر گیا، ایک ٹیبلٹ کھائی اور میرا سر کا درد غائب، میں فریش ہو گیا. اور حکیم لوگ بہت برے لگتے ہیں، اس لیے کہ حکیم لوگ مزاج کا علاج کرتے ہیں. آپ اپنی کوئی بھی تکلیف بتاتے رہیے، ان کی صحت پر اس کا اثر نہیں پڑتا. سب سنتے رہتے ہیں، نوٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ یہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے مزاج میں فساد کہاں ہے، کیا ہے مسئلہ. وہ مزاج کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مزاج ایک ٹیبلٹ سے دور نہیں ہوا کرتا. مزاج کے اصلاح کے لیے تو بعض وقت سال 2 سال دوا کھانی پڑتی. حکیم نظر اس پر رکھتا ہے کہ مزاج میں بے اعتدالی آ گئی ہے، صفرا کا غلبہ ہو گیا ہے، سودا کا غلبہ ہو گیا ہے، مزاج میں خشکی بڑھ گئی ہے، اس کو ذرا اعتدال پر لانا ہے. مزاج میں گرمی بڑھ گئی ہے، اس کو اعتدال پر لانا ہے. وہ اصل علامت کی دوا نہیں دیتا. اسی لیے لوگوں کو حکیم لوگ آج کل کے دور میں پسند نہیں آتے، اور اللہ میاں نے حکیموں کی پیداوار بھی تقریباً بند کر دی. ایک صاحب حکیم صاحب کے پاس گئے، اور حکیم صاحب کے پاس بڑی مشکل سے سہارے سے چل کر لڑکھڑاتے ہوئے تکلیف کے ساتھ گئے، اور حکیم صاحب سے کہا کہ بہت سخت گھٹنے میں درد ہے. حکیم صاحب نے پوچھا کہ آپ کھانے میں کیا کھاتے ہیں، معمول کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے حکیم صاحب میں پیٹ کا درد نہیں بتا رہا ہوں، گھٹنے کا درد بتا رہا ہوں. ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ گھٹنے کے درد کا پیٹ سے کیا تعلق. اور حکیم صاحب اصرار کر رہے ہیں کہ ہاں ذرا لمبا علاج کرنا پڑے گا، آپ کا نظام ہضم کا ٹھیک نہیں ہے. تو آج کل کا کوئی آدمی ہو تو بڑبڑاتا ہوا واپس آ جائے کہ یہ حکیم لوگ کمبخت مر کیوں نہیں جاتے. میں گیا تھا گھٹنے کی دوا لینے، اور جناب نے میرے پیٹ پر ریسرچ کرنا شروع کر دیا. کیا تعلق پیٹ کا گھٹنے سے؟ آج کل کا انسان اپنے آپ کو روبوٹ سمجھتا ہے، ہر پرزہ الگ ہے. آج کل کے انسان اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے کہ یہ سب الگ الگ پرزے جوڑ دیے گئے ہیں تو انسان بن گیا. ہر ایک پرزے کا دوسرے پرزے سے کیا تعلق؟ بالکل یہی صورتحال طب روحانی میں ہے. جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکمل اصلاح کی ذمہ داری دے کر بھیجے گئے تو معاشرے میں ہزاروں خرابیاں تھیں اس معاشرے میں، آپ سب جانتے ہیں. لیکن آپ نے براہ راست ان خرابیوں کو موضوع اصلاح بنایا ہی نہیں. آپ نے تو بس ایک ہی پکار لگائی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے بندو، اس دل کے اندر اللہ کے یقین اور محبت کو رچا بسا لو، بس پھر تم سب کچھ، پوری زندگی ٹھیک ہو جائے گی، تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے خزانے غیب سے یہ سوجھ بوجھ اور فہم عطا فرمائی، تبھی تو آپ نے وہ راز فاش کیا، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ بھئی بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے کہ وہ اگر ٹھیک ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے. دل اگر ٹھیک ہو گیا
تو پھر عبادات بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اخلاق بھی ٹھیک ہو جائیں گے، معاشرت بھی ٹھیک ہو جائے گی، معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، قلبی جذبات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ بالکل یہ کوئی تصوف کا باریک سا نکتہ نہیں ہے۔ عام طور سے جب اس حدیث کو لوگ سنتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ آج کچھ معارف تصوف بیان ہوگی، اور عجیب بات ہے کہ کچھ ہم نے حدیثوں کی تقسیم کر لی ہے۔ کچھ حدیثیں خانقاہوں میں زیادہ ذکر کی جاتی ہیں، کچھ حدیثیں اور آیات دعوت و تبلیغ کے بیانوں میں زیادہ پڑھی جاتی ہیں، اور کچھ اجمیر شریف میں پڑھی جاتی ہیں، قوالوں کے ہجوم میں۔ یہ حدیث اتنی عام فہم اور فطری حقیقت کو اجاگر کرتی ہے، آپ بالکل اس کو اپنے اوپر منطبق کر کے دیکھیں۔ جس وقت موڈ ٹھیک ہوتا ہے، دل کی کیفیت اچھی ہوتی ہے، جیسے آج کل ایک ماحول ہے، رمضان مبارک ہے، ہر وقت یا انفرادی یا اجتماعی اعمال کا ایک ماحول ہے، لہو و لعب نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، فضول کام نہیں ہے، لا یعنی چیزیں نہیں ہیں، تو ہر ایک کے دل کی کیفیت کم و بیش بہت بہتر ہے۔ تو اس وقت جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں، کیا ہم محسوس نہیں کرتے کہ وہ باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں؟ اس وقت جو کچھ سوچ بھی رہے ہیں، ہمارے سب کے خیالات کیا ایک ہفتے پہلے کے خیالات سے بہت بہتر نہیں ہیں؟ ہمارے اعمال، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا دسترخوان پر بیٹھنا، ہمارا کھانا کھانا، ہمارا لوگوں کے ساتھ برتاؤ، سب کچھ بہتر ہے، وہ اس لیے ہے کہ فی الحال ہماری قلبی کیفیت بہتر ہے۔ یہی قلبی کیفیت مستقل طور پر ہو جائے تو گویا مستقل طور پر ہمارے اعمال و اخلاق اچھے ہو جائیں، ہمارے خیالات اچھے ہو جائیں۔ اپنے دل کی کیفیت کو ٹھیک کیے بغیر اور مستقل طور پر دل کو اچھی صفات کا گہوارہ بنائے بغیر مستقل طور پر ہم اچھے اعمال نہیں کر سکتے، اور مستقل طور پر ہم بری کاموں سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتے۔ دل عجیب و غریب مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کی، عجیب چیز ہے، دیکھنے میں سائز میں بہت چھوٹا لیکن بہت طاقتور، بہت طاقتور۔ اسی لیے آپ نے فرمایا التقوی ملاک الحسنات، حسنات ہیں اعمال اور تقوی ہے دل کی کیفیت۔ آپ نے فرمایا کہ تقوی دراصل تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے، یعنی اگر دل میں تقوی آ گیا، دل میں اللہ کی یاد آ گئی، دل میں اللہ کا خوف آ گیا، اور دل کا مزاج درست ہو گیا، معاف کرنے کا مزاج ہو گیا، ہمدردی کا مزاج مستقل بن گیا، ہمارے مزاج میں ہمدردی، ہمارے مزاج میں عفو و درگزر، ہمارے مزاج میں سخاوت، ہمارے مزاج میں تواضع۔ اگر یہ نہ ہوا تو اگر مزاج میں تواضع نہیں ہے، تکبر ہے، تو آپ بتاؤ کتنی مرتبہ ہم اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے ساتھ بے ادبی سے روک پائیں گے؟ ایک بار روک پائیں گے، دو بار روک پائیں گے، پھر مزاج غالب آ جائے گا، پھر ایک دم سے کوئی بھی بیٹا اپنے باپ سے، کوئی بھی بیٹی اپنی ماں سے بے ادبی کر بیٹھے،
اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزاج درست کیا. اچھا، جب مزاج درست ہوتا ہے تو عجیب بات ہے، اصلاح کرانے والے کو جلدی ہوتی ہے اور اصلاح کرنے والا دیر کرتا ہے. عجیب و غریب بات ہے. اور اگر مزاج درست نہیں ہوتا تو اصلاح کرانے والا کچھ بھی کہتا رہے، اصلاح کرنے والا عمل نہیں کر پاتا. اصلاح کرانے والا عمل نہیں کر پاتا. آپ دیکھیں صحابہ کرام، مزاج درست ہوتا گیا، مزاج پاکیزہ ہوتا گیا، مزاج میں طہارت آتی گئی، ذوق درست ہوتا چلا گیا. مزاج درست ہوتا گیا تو وہ خود آئے اللہ کے رسول کے پاس اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ شراب جو ابھی تک ہم لوگ پیتے ہیں اس کو حرام کروا دیجیے، حرام کر دیجیے. یہ بڑی ناپاک چیز ہے، کوئی جوڑ نہیں اس کا ہماری زندگی کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف. خود تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب و غریب قسم کی ہدایت آئی. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. آپ ان سے یہ کہیے کہ یہ جو دو چیزیں پوچھتے تھے، وہ ایک تو شراب اور ایک جوا، اللہ نے ابھی حرام نہیں کیا. مزاج درست ہوا تو ان کو لگا کہ یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، یہ ان کا کوئی جوڑ ہی نہیں اسلامی مزاج کے ساتھ، اس لیے ان پر تو قانوناً ان کو منع کر دینا چاہیے. یعنی بہت سے لوگ خود اپنے ذوق کی وجہ سے چھوڑ چکے ہوں گے، مزاج کی درستگی کی وجہ سے چھوڑ چکے ہوں گے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک عام بات اس سلسلے میں قانون آ ہی جائے. تو ادھر سے تقاضا ہے قانون بنانے کا شراب اور جوئے کی حرمت کا. جواب ہو رہا ہے کہ آپ ان کو یہ سمجھائیے کہ یہ بات صحیح ہے کہ ان دونوں میں بہت نقصانات ہیں، لیکن ان میں کچھ فائدے بھی ہیں. آج کا مسلمان جب یہ سنتا ہے کہ شراب اور جوئے میں فائدے ہیں، وہ کہتا ہے ہم خانقاہ میں شراب اور جوئے کے فائدے سننے کے لیے آئے تھے. حیرت کرتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ترجمہ صحیح ہو رہا ہے آیت کا. بعد میں پوچھوں گا اپنے گاؤں کے کسی مولوی سے. اسمہما اکبر من نفعہما، ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ نقصان کا پہلو فائدے کے پہلو سے زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے، لیکن قانون نہیں بنایا گیا، حرام نہیں کیا گیا. اتنا کہہ کے واپس کر دیا گیا. اصلاح کرانے والا اصلاح کرانا چاہتا ہے، اصلاح کرنے والا دیکھتا ہے کہ ابھی لوہا پوری طرح گرم نہیں ہے، ابھی تھوڑے دن اور انتظار کریں. کچھ دن کے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے. کچھ صحابہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جماعت سے، اور امام جو ہے وہ نماز میں قل واللہ احد بھول جاتا ہے. اور وہ اس لیے بھولتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر پہلے اس نے پی تھی. کیا پی تھی سمجھ گئے ہوں گے. اب جب نماز میں یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے کہا کہ بس اب چلو اللہ کے رسول کے پاس، یہ وقت ہے. نماز کے بارے میں تو سن کر آپ ایک دم سے اس کو حرام کر ہی دیں گے کہ ہماری نماز بھی اس کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے. تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ پہنچے اور انہوں نے جا کر پھر درخواست کی یہ واقعہ سنا کر. پھر آپ متوجہ ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب دوسری آیت آئی، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون.
جس وقت تم پر نشہ سوار ہوا کرے ذرا نماز کو مؤخر کر دیا کرو، اس وقت نماز مت پڑھا کرو نشے کی حالت میں، یہاں تک کہ نشہ اتنا اتر جائے کہ دماغ پر سے نشہ ذرا اتر جائے اور تم کو یہ پتہ لگے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ عجیب بات ہے، نماز کی وجہ سے شراب نہیں چھڑوائی جا رہی، شراب کی وجہ سے نماز کو مؤخر کروایا جا رہا۔ کیا ہے یہ کس بات کی دلیل ہے؟ مزاج درست ہوتا ہے، مزاج کو درست کیا جاتا ہے، صرف قانون کے ذریعے سے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جب تک مزاج درست نہیں ہوگا قانون کے ذریعے قطعاً کسی شعبہ زندگی کی اصلاح نہیں ہو پائے۔ مزاج درست کیا گیا، مزاج کو پاکیزہ بنایا گیا، مزاج اور ذوق کو درست کیا گیا۔ چنانچہ مزاج جب درست ہو گیا، کیونکہ وہ تو صحابی اپنے بارے میں کہہ رہے تھے اور اللہ کی نظر تو پورے معاشرے پر تھی، تو جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ اب مدینے کا معاشرہ تیار ہو چکا ہے اور مزاج درست ہو چکا ہے، اب کوئی دیر نہیں لگے گی، تو اس کے بعد پھر شراب کے بارے میں فیصلہ کن ہدایت دی گئی، اور ہدایت کے آتے ہی جس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا اس نے پھوڑ دیا، پھینک دیا، اور جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اس نے بہا دیا، گھروں میں جو شراب رکھی ہوئی تھی وہ سب بہا دی گئی، اور 1 منٹ نہیں لگا پورے معاشرے کو اس عادت کے چھوڑ دینے میں، 1 منٹ نہیں لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل ٹھیک ہو چکا تھا، مزاج درست ہو چکا تھا۔ اسی لیے اس بات پر جو زور دیا جاتا ہے کہ بھائی اپنے دلوں کو ٹھیک کرو، وہ اسی لیے زور دیا جاتا ہے کہ جب تک دل اور مزاج ٹھیک نہیں ہوں گے ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر مستقل طور پر عمل کر پائیں، نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے سامنے کر لیں گے، تنہائی میں نہیں کریں گے۔ جو گناہ لوگوں کے سامنے ہم نہیں کر سکتے وہ اکیلے میں کر لیں گے اگر مزاج درست نہیں ہے تو، اور اگر مزاج درست ہے تو کہیں پر بھی نفس و شیطان ہم سے گناہ کروا ہی نہیں سکیں گے۔ یہ جو مزاج درست ہوتا ہے یہ کیسے درست ہوتا ہے؟ یہ ہے نا سوال آپ سب کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا، یہ بتائیے کہ ہم اپنے دل کو درست کیسے کریں؟ یہ ایک جہاد ہے، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک جہاد ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بس ایک رات میں سب کچھ ہو جائے۔ آج کل ہم سب کی تمنا یہی ہے کچھ نہ کرنا پڑے اور بس بیعت ہوں اور اگلے جمعے کو حسن بصری بن جائے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ نہیں، مجاہدے کے بغیر عام طور پر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہیں دیا کرتا، مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ یہ ایک لمبی لڑائی ہے، یہ ایک لمبی جنگ ہے، اور کاش کہ یہ کہنے کی ہمت ہو اور سمجھنے کی تاب ہو کہ اس جنگ میں جو مزہ ہے وہ ایک رات میں فتح کر لینے میں مزہ نہیں ہے۔ طریق عدیت میں جو ترقی ہے نا، طریق انابت میں جو ترقی ہے وہ کسی اور لائن میں نہیں ہو سکتی۔ ایک جنگ ہے یہ، کیونکہ دیکھیں اگر ایک ہی پلک جھپکتے میں ہماری اصلاح ہو جائے گی تو ہمارے اندر عدیت نہیں آ پائے گی۔ جو نعمت بڑی مشکل سے ملتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، جو بڑی محنت سے ملتی ہے نعمت اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ یہ تو ایک لمبی لڑائی ہے، اللہ تعالیٰ مایوس ہونے سے بچائے۔ یہ میں خوشخبری دے دوں کہ اس لڑائی میں سچے دل سے حصہ لینے والوں کے لیے فتح یقینی ہے۔
یقینی ہے فتح. جس نے سچے ارادے سے یہ سفر شروع کر دیا کہ مجھے اپنی اصلاح کرانی ہے, مجھے اپنے مزاج کو بدلنا ہے, اور اس نے ان تمام تدبیروں پر اپنی بساط کے مطابق عمل کر ڈالا, تو بھلے وہ درمیان میں بار بار گرے اور درمیان میں اس سے بار بار گناہ ہوں, لیکن خاتمہ انشاءاللہ اس کا ایمان کامل پر مقبولیت کے ساتھ ہوگا. یہ ایک لڑائی ہے. اگر یہ لڑائی نہ ہوتی تو پھر تو سبھی لوگ جنتی بن جاتے, پھر کیا انعام. ایک لمبی جدوجہد ہے یہ, ذرا کمر کس لیں. لوگ عجیب ہیں, ایک جملہ کہہ دو امید دلانے والا ایک دم کھل پڑتے. ارے واہ مزہ آ گیا آج کے بیان ماشاءاللہ. اور دوسرا جملہ کہہ دو فکر مند کرنے, کیا مصیبت. کبھی کبھی جی چاہتا ہے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیان کیا کرتے. میرے ایک استاد سے جو نابینا تھے, بڑے جوش و خروش سے پڑھاتے تھے. میں ان سے کہتا تھا کہ آپ کا مستقل جوش و خروش ایک مومنٹم پر رہتا ہے, یہ کیسے؟ کہنے لگے اس لیے کہ مجھے تم احمق لوگ نظر ہی نہیں آتے. مجھے خود پتہ ہی نہیں رہتا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب بہت شوق سے سن رہے ہیں, میں بڑھاتا رہتا ہوں. یاد رکھیں یہ ایک لمبی جنگ ہے. اگر یہ لمبی جنگ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں نہ لکھی ہوتی تو ہمارے لیے شیطان اور نفس دو دشمن کیوں تیار کیے ہوتے. کبھی کبھی لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ میاں اپنے شیطان کو کمبخت کو کیوں پیدا کرے, نہ یہ ہوتا اور نہ ہم سب بگڑتے, کتنے ٹھاٹ سے سب نیک بنتے. حالانکہ شاید شیطان کی تخلیق اور ہم پر اس کا مسلط کیا جانا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور اگر ملاقات ہو گئی تو میں کہوں گا ضرور کہ تھینک یو مسٹر شیطان, لاٹ آف تھینکس. آپ کہیں گے شیطان کا شکریہ ملے تو کم وقت اس کو اتنا مارے. غور کرو کیوں کہہ رہا ہوں کہ شیطان جو اللہ نے ہمارے پر مسلط کیا ایک نعمت ہے. ہمارے حضرت نے اس بات کو بڑے پیاری مثال سے سمجھایا, دل کو لگ گئی وہ مثال. فرمایا کہ آپ دیکھتے ہو کہ ایک ماں کا بیٹا کوئی بگڑ جاتا ہے, جب لوگ اس کے آس پڑوس کی عورتیں, ملنے جلنے والی عورتیں اس ماں سے تذکرہ کرتی ہیں اس کے بیٹے کے بگاڑ کا, تو ماں پلٹ کر جواب دیتی ہے کہ میرا بیٹا ایسا نہیں تھا, تو جب سے فلاں کا دوست بن گیا اس نے بگاڑ دیا. ماں کی ممتا چاہتی ہے کہ اپنے بیٹے کے بگاڑ کی ذمہ داری کسی اور پر ڈال دے, نہیں چاہتی کہ وہ تنہا بیٹے کو ذمہ دار قرار دے. اس مثال سے سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو ہمارے ساتھ اس لیے لگایا ہے کہ ذرا سا بہانہ ہم اگر مغفرت کا اختیار کر لیں, ذرا سا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں, تو اللہ تعالیٰ اسی بہانے کو غنیمت سمجھ کر ہماری مغفرت کرنے کو تیار ہیں. اور قیامت کے دن جب اعمال نامے میں گناہ سامنے آئیں گے تو اللہ کہے گا میرا بندہ ایسا نہیں تھا, یہ تو شیطان نے بگاڑ دیا, یہ تو شیطان نے بگاڑ دیا. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ, یہ تو شیطان نے بگاڑ دیا, اس لیے میں شیطان کو جہنم میں بھیجوں گا اور اس کی ضروریت کو بھیجوں گا, اپنے بندوں کی میں معاف کر دیتا ہوں. اس وقت قدر آئے گی کہ اللہ یہ شیطان نہ ہوتا تو آج سارے گناہوں کی ذمہ داری تنہا ہمارے اوپر پڑتی. ذرا سا بہانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پیش کر دیں اور اللہ مغفرت کے لیے تیار بیٹھا ہے. یہ رمضان مبارک کیا ہے؟ یہ مغفرت دینے کا بہانہ ہے. صبح سے رات تک سینکڑوں اعمال ہم سے ایسے کرائے جاتے ہیں, اچھا اس وقت مغفرت کر دیں, اچھا سحری میں مجھ سے دعا مانگ لو میں اس وقت معاف کر دوں.
تہجد میں مانگ لو میں معاف کر دوں گا، نماز پڑھ کے مانگ لو میں معاف کر دوں گا، روزہ رکھ لو ایمان و احتساب کے ساتھ میں سب گناہ معاف کر دوں گا، قرآن کی تلاوت کر لو میں معاف کر دوں گا، کوئی تم سے جھگڑے اور تم کہہ دو کہ نہیں بھائی میرا روزہ ہے میں معاف کر دوں گا، طاق راتوں میں ذرا عبادت کر لو میں معاف کر دوں گا، شب قدر میں ذرا سا قدر کر لو شب قدر کی میں معاف کر دوں گا، افطار کے موقع پر دعا کر لو میں معاف کر دوں گا، کسی روزے دار کو افطار کرا دو میں معاف کر دوں گا، قرآن پڑھ لو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ جو ایک قصہ سنتے تھے کہ گاؤں میں لگا میلہ اور میلے کو دیکھنے کے لیے گئے گاؤں کے ایک صاحب، اچھی سی دھوتی پہن کے کڑوا تیل لگا کر۔ ہندوستان کے گاؤں کے کلچر کو بھی تو یاد رکھنا چاہیے۔ تیار ہو کر وہ میلہ دیکھنے کے لیے گئے، وہاں میلے میں داخل ہوتے ہی ان کی جیب کٹ گئی، سارے پیسے نکل گئے، بٹ وہی غائب ہو گیا۔ واپس آئے گھر تو گھر کی عورتیں اور بچے انتظار میں بیٹھے تھے کہ ماموں آئے ہیں، خالو آئے ہیں، چچا آئے ہیں، ابا آئے ہیں، یہ سنائیں گے کہ میلے میں کیا دیکھا، سفید ہاتھی دیکھا، کالا شیر دیکھا، کیا کیا دیکھا میلے میں۔ ابا کیا دیکھا میلے میں بتاؤ نا۔ ابا کا موڈ ہی خراب، جیب کٹ گئی، منہ لٹکا ہوا ہے، غصے میں عجیب حالت۔ جب سب نے خوشامد کی کچھ بتاؤ نا، ہم لوگوں کو تو لے کے نہیں گئے، بتا بھی نہیں رہے ہو۔ تو ابا بولے ارے میلہ کیا تھا، پاکھنڈ تھا، پاکھنڈ، جیب کٹنے کا بہانہ تھا، میرا ویلا کچھ نہیں تھا۔ وہ تو جیب کٹنے کا بہانہ تھا۔ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو جنت دینے کا بہانہ ہے۔ چاہتے ہیں اللہ، دل سے چاہتے ہیں میرے بندے مجھے بہانہ دے دے میں معاف کر دوں۔ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانہ می جوید۔ واہ سبحان اللہ۔ رحمت حق بہا نمی جوید۔ اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کی قیمت ہم میں سے کون دے پائے گا، قیمت نہیں مانگتی۔ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو ہم سے بہانہ چاہتی، بہانہ پیش کر دو، کوئی بہانہ دے دو۔ اللہ کہتے ہیں میں تم کو معاف کرنا چاہتا ہوں میرے بندو، مجھے بہانہ دے دو۔ کوئی الزام میرے اوپر نہ لگائے کہ آپ نے فیور کیا، آپ نے ان کو تو معاف کر دیا اور ہم کو معاف نہیں کیا، اس لیے میں تم سے صرف بہانہ مانگتا ہوں، ورنہ میری جنت کی قیمت تو تمہارے نبی بھی نہیں دے پائیں گے، تم کیا دے پاؤ۔ تو یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مزاج بدلا کیسے جائے، دیکھیے میں سب سے آسان جواب دوں، بہت ہی عملی، اور تصوف کی اصطلاحات بالکل استعمال نہیں کروں گا، بالکل کامن سینس کی بات ہے، فطرت کی بات ہے۔ ہم اور آپ خود محسوس نہیں کر رہے کہ 2-3 دن کے اندر، 2-4 دن کے اندر ہمارے دل کی کیفیت بہتر ہوئی ہے۔ بس یوں سمجھیے جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو ایک لمبی مدت کے لیے اچھے ماحولوں میں رکھ دیں گے، اسی اعتبار سے ہمارا مزاج بہتر ہوتا چلا جائے۔ ہمارے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے ماحول کا، جو باتیں ہم سنتے ہیں ان کا اثر پڑتا ہے، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے، جو باتیں ہم زبان سے بولتے ہیں ان کا اثر پڑتا ہے، اور جو تفکرات ہمارے دماغوں میں رہتے ہیں ان کا اثر پڑتا ہے۔ ایک مدت ہوتی ہے ہر چیز کے لیے۔ کوئی انسان اگر اس مدت تک اگر وہ چیز حاصل کر لیتا ہے تو وہ اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے۔ یہ ایک فطرت کا اصول ہے۔ چاول کے گلنے کے لیے ایک مدت چاہیے، دال کے گلنے کے لیے ایک مدت چاہیے،
روٹی کے پکنے کے لیے ایک مدت چاہیے، تو دل کے بننے کے لیے بھی ایک مدت چاہیے، ایک مزاج کے بدلنے کے لیے ایک مدت چاہیے۔ یہ جو تبلیغ کی محنت میں 40 دن 4 مہینے کی تعداد ہے، یہ کوئی بلا وجہ تھوڑی ہے۔ کتنے فطرت کے اصول اور کتنی احادیث کے اشارات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 40 دن کا وقفہ یہ حیات کے اور کیفیت کے بدلنے میں معاون بنتا ہے۔ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقلی میں 40 دن کا کم سے کم کا وقفہ معاون بنتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی شروعات ہوتی ہے، حمل قرار پاتا ہے، اس لمحے سے لے کر 40 دن جب پورے ہو جاتے ہیں تو اس حمل کی حالت میں تغیر شروع ہوتا ہے، پھر اگلے 40 دن میں پھر تغیر، پھر اگلے 40 دن میں پھر تغیر۔ یہ 3 چلے جو گزرتے ہیں، 120 دن پورے ہوتے ہیں، تب اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ خدا کی اس تخلیقی نظام میں یہ جو 40 مسلسل اگر ایک حالت میں گزرتے ہیں تو اس بندے کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے۔ اسی لیے جو واقفین ہیں وہ جب اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے اٹھتے ہیں تو کم سے کم ایک پاک ماحول میں لگاتار بلا انقطاع اور اسی یکسوئی اور انہماک کے ساتھ کم سے کم وہ 3 چلے گزارتے ہیں، 120 دن گزارتے ہیں۔ 120 دن کی ایک تاثیر ہوتی ہے مزاج کے بدلنے میں۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو اللہ تعالیٰ نے علم کا بحر ذخار بنایا تھا، اور کیا قدرت تھی، عجیب خداداد قدرت تھی۔ کسی موضوع پر بات کرنا شروع کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ تانتا بنا ہوا ہے دلائل کا، کیسے استحضار ہوتا تھا، کیسے ان کا اس سے استدلال ہوتا تھا۔ ایک بار مدینہ منورہ تشریف لائے ہوئے تھے اور میں تبلیغ میں زور و شور سے لگا ہوا تھا، تو جتنے بھی اکابرین وہاں آتے تھے ہم کوشش کرتے تھے کہ ان کا بیان مرکز میں کروائیں۔ بڑے بڑے علماء آتے تھے پوری دنیا سے، اور اللہ کا شکر ہے ہمیں جو تبلیغ وہاں دیکھنے کو ملتی تھی وہ کچھ اور تھی بالکل۔ سب کا استقبال، سب کا اکرام، سب سے استفادہ، بہت کھلے دل سے، بہت محتاجی کی کیفیت کے ساتھ۔ تو ان کے بیان کا عربی ترجمہ میرے ذمہ تھا۔ بہت بڑا مجمع، ہم نے بڑی محنت کی تھی ہمارے سارے ساتھیوں نے، اور بہت بڑا مجمع پہلی بار جمع ہوا تھا، اردو سمجھنے والوں کا بھی اور عربوں کا بھی۔ حضرت کی خدمت میں نے یہ عرض کیا بیان سے پہلے، تھوڑی دیر پہلے، کہ یہاں جو مزاج ہے حضرت آپ کو تو اچھی طرح معلوم ہے، ہر بات کی دلیل چاہیے۔ آپ کس کے بیٹے ہیں، دلیل کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سعید، کیا دلیل ہے؟ آپ کے چہرے پر ایک ناک ہے کہ 2؟ ایک، کیا دلیل ہے؟ یہ مزاج ہے آج کل ہمارے کچھ دوستوں کا۔ ان کی بیوی بھی شاید ان سے روز پوچھتی ہوگی کہ تم میرے شوہر ہو، کیا دلیل ہے؟ جی پاگل پن۔ تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں ایک بار جماعت میں نکلا ہوا تھا عربوں کے علاقے میں، بہت دور بلاد بنی شہر، بنی غامد، بنی زہران، جیزان اور یمن کی سرحد پر عرب قبائل ہیں پرانے، انہی علاقوں کے تھے سیدنا ابو ہریرہ، انہی علاقوں میں بھیجے گئے تھے سیدنا معاذ بن جبل۔ تو میں ایک مرتبہ بیان کر رہا تھا، بیان کے بعد تشکیل کر رہا تھا، اور تشکیل ہم لوگ جب شروع کرتے ہیں تو پہلے 4 مہینے کی کرتے، جب وہ نچوڑ جاتا ہے تو پھر چلے پہ آتے۔ تو جب میں چلے کی تشکیل کر رہا تھا تو ایک عرب کھڑا ہوا،
اس نے کہا کہ یہ 40 یوم کی دلیل کیا ہے؟ میں نے تو اس وقت یہ کہہ کے کام چلایا طيب يا عم 41 یوم. جو مزاج ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ 41 دن کے لیے چلیں گے, اللہ مبارک کرتا ہے. وہ ترکیبیں اللہ سجھاتے ہیں بیوقوفوں سے بات کرنے کی. مسمہ تو سب ہنس پڑا اور وہ بات ہی ختم ہو گئی. لیکن میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہاں قدم قدم پہ مشکل ہوتی ہے کہ سب یہ 40 دن کی کیا دلیل ہے, 4 مہینے کی کیا دلیل ہے. واہ رے حضرت, اور پھر جو بیان کرنا شروع کیا, اللہ اکبر, دنگ رہ گئے. بڑے بڑے علماء تھے, جامعہ کے ہمارے اساتذہ تھے, محدثین تھے, ایک امام حرم تشریف لائے تھے. حضرت مولانا قاری طیب صاحب سے بیان کرنا شروع کیا تو عجیب دلائل کی بھرمار کر دی قرآن مجید سے. نہ جانے کتنی دلیلیں قرآن سے پیش کر دی. 40 سال میں عمر نبوت کا ہونا, 40 سال میں بلغ اشدہ واستوى آتیناہ علما وحکما, اس سے کیا استدلال ہے؟ کیا 40 سال کا اثر ہے؟ 40 کے عدد کا کیا اثر ہے؟ اور پھر احادیث سے استدلال, حمل کے مختلف مراحل سے استدلال کہ ان وقفوں میں کیا ہوتا ہے. من صلی فی مسجدی ھذا 40 صلاۃ کتبت لہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار. جس نے میری اس مسجد میں 40 نمازیں پڑھ لی اس کو دونوں چیزوں سے برات مل جائے گی, نفاق سے بھی چھٹکارا ہو جائے گا, جہنم سے بھی آزادی مل جائے گی. اتنی کثرت سے دلائل پیش کیے کہ وہ سارے عرب کے لوگ حیران رہ گئے, دنگ رہ گئے, اور ان کو ماننا پڑا. یہ تو میں بار بار کہتا ہوں, کاش کہ ہمارے اکابر علماء کا طرز استدلال, ان کا فہم دین, ان کا تفقہ فی الدین, ان کی بصیرت اور کتاب و سنت پر ان کا عبور یہ عالم عرب کے اس وقت کے علماء کے سامنے ٹھیک سے آئے تو علمی طور پر وہ دنگ رہ جائیں گے. اور ان میں سے اکثر الحمدللہ عصبیت سے خالی لوگ ہیں. وہ فوراً اعتراف کرتے ہیں کہ سچی بات یہ ہم نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں تھا, ہم کو تو لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ کتاب و سنت جانتے ہی نہیں ہیں, آپ تو قوالیاں سنتے ہیں, آپ تو تعویذیں لکھتے ہیں, ہم کو تو لوگوں نے یہ بتایا تھا اور ہم نے اس پر یقین کر لیا تھا. آج پتہ چلا کہ آپ کے پاس کتاب و سنت کے علوم کس قدر ہیں, ہمیں تو ہوا بھی نہیں لگی. تو میں اس مناسبت سے یہ تذکرہ نکلا, علماء کے کام آئے گی یہ باتیں, لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مدت چاہیے ہوتی ہے. ہر دوا کا ایک کورس ہوتا ہے, ہر دوا کی ایک مقدار ہوتی ہے, اور ہر دوا کا ایک نصاب ہوتا ہے. ہم عام طور پر دوا چکھتے ہیں, دواؤں کو چکھ کر فائدہ ہوتا ہے. ہم دوا چکھتے ہیں, ہم دوا استعمال نہیں کرتے, اس کے نصاب پر عمل نہیں کرتے, پورا کورس نہیں کرتے, چکھتے ہیں. جیسے افطاری کے موقع پر بنائی جانے والی پھلکیاں, ان کا بیسن چکھا جاتا ہے. یہاں تو کچھ نہیں بنتا, اللہ کا شکر ہے, بہت کوشش کی شروع میں یہاں کے لوگوں نے, ماشاءاللہ کیا بگڑا ہوا مزاج ہے. مسلمان دنیا کے اکثر علاقوں کے رمضان میں اپنا کھانا بڑھا دیتے ہیں, اور عورتیں بیچاری ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے, وہ عصر سے لے کر مغرب تک تو افطاری بناتی ہیں, کیونکہ 6 7 8 قسم کی افطاریاں چاہیے, اور سحری میں تہجد کی فرصت نہیں ہے, اس لیے کہ ان کو اس وقت بھی تازہ تازہ کھانا چاہیے. ہم دوا چکھتے ہیں, ذکر چکھ لیا, مراقبہ چکھ لیا, تلاوت چکھ لی, اپنا تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے معاملہ چکھ لیا, اور چکھنے کے بعد جب طبیعت میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہاں بھائی یہ تو بہت مفید ہے, مزاج بدل جائے گا, تو کہنے لگے حضرت اچھا اجازت, السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوا چکھنے آئے تھے, فی امان اللہ, گئے. اب انشاءاللہ اگلے سال رمضان میں دوا چکھنے آئیں گے, اور اس سے امید کریں گے کہ انشاءاللہ مکمل اصلاح ہوگی.
اور نہیں ہوگی تو مایوس ہوں گے کہ ہمیں تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، کچھ ہو ہی نہیں رہا. وسوسے آئیں گے کہ کچھ ہوتے ہی نہیں، گناہ چھوٹتے ہی نہیں. ارے بابا تم دوا پوری نصاب کے مطابق کھا کے تو دیکھو، تم پوری مدت تک کسی طرح ایک لمبی مدت تک ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر اپنے مزاج کو بدلنے پر لگ کر کے دے دیکھو. قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کوئی سچی نیت سے اس مقررہ نصاب کو پورا کر دے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا مزاج بدلنا چاہے. بعض مشائخ نے تو اتنے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اتنے اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ بھائی یہ سلوک تو اس طرح کا ہے کہ اس میں سالک کی سستی کے سوا کوئی اور رکاوٹ اس سالک کی اصلاح میں نہیں ہے. اتنا شاندار نصاب ہے. لیکن بھائی ایک نصاب چاہیے، ایک مدت چاہیے، اور مکمل پرہیز کے ساتھ ایک مدت تک وہ علاج ہوتا ہے، تب وہ اندر اترتا ہے اس دوا کا اثر، پھر وہ مزاج میں تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے. ابھی مزاج میں تبدیلی نہیں آتی، وقتی طور پر کچھ کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اور وہ کیفیات بڑی نرم و نازک ہوتی ہیں، وہ پل بھر میں بدل بھی جاتی ہیں، اور انہی کچی کیفیات کے ساتھ ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آتے ہیں رونا روتے ہوئے کہ حضرت پھر گناہ ہو گیا، حضرت پھر یہ ہو گیا. وہ فطری بات ہے. دیکھیے انسان کی جسمانی بیماریوں کا علاج ہو اس کے بھی فطری اصول ہیں، یا انسان کی روحانی بیماریوں کا علاج ہو اس کے بھی فطری اصول ہیں. اپنے مزاج کو بدل ڈالنے کا فیصلہ کر لیجئے، اپنے مزاج کو بدل ڈالیے. مزاج بدلے، اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ. اگر مزاج بدل گیا تو انشاءاللہ پھر سب کچھ آسان ہو جائے گا. پھر وہ خود بخود فطری طور پر اندر سے بھلائیاں نکلیں گی، بتکلف اور بالجبر اپنے سے بھلائیاں کرانے کی زحمت سے ہم چھٹی پا جائیں گے. اسی کو تو ہمارے مشائخ اصطلاحی زبانوں میں جو بات بولتے ہیں وہ یہ کہ بھائی سلوک و تصوف کا مقصد کیا ہے؟ کسی اللہ والے سے تربیت لینے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جائیں، اور مرغوبات شرعیہ مطلوبات شرعیہ یہ مرغوبات طبعیہ بن جائیں. اب یہ وہی بات جو میں نے آسان لفظوں میں کہی وہ ذرا بھاری زبان میں کہی تو آپ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سی زبان بول رہے ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ ہم سے جو چاہتے ہیں اچھے اعمال، اچھے اخلاق، حسن معاشرت، صاف ستھرے معاملات، یہ زبردستی ہم کو نہ کرنے پڑیں بلکہ یہ ہم کو لذیذ ہو جائیں. اور گناہوں سے بچنے کے لیے ہم کو ایک زبردست لڑائی اپنے نفس سے نہ کرنی پڑے، گناہوں سے خود طبعی طور پر گھن پیدا ہو جائے، کراہیت پیدا ہو. یہی وہ مقام ہے جس کی دعا مانگی تھی اللہ کے رسول نے ہم کو سکھانے کے لیے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اور اسی مقام کو مقام رشد کہتے ہیں قرآن و حدیث کی اصطلاح میں، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ. یہ تو استقامت کا مقام ہے جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں، مشائخ کہتے ہیں الفانی لا یرد، کہ اس مقام تک پہنچنے کے بعد پھر شیطان اور نفس کے حملوں سے بندہ بڑی حد تک محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے ایک لمبی لڑائی درکار ہے. اگر آپ کو میچ کھیلنے کا، میچ دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، اور آج کل کس کو نہیں ہوتا، بوڑھے بوڑھے بھی میچ دیکھتے، تو جس کو بہت شوق ہوتا ہے اگر میچ جلدی ختم ہو جاتا ہے، یار مزے ہی نہیں آیا، یہ تو 20 اوور میچ ختم، تیرے کی یہ تو ان لوگوں نے اتنی فاسٹ اسکورنگ کی کہ وہ 8 ہی اوور میں سارا اسکور کر لیا، میچ جیت گئے، ہمارا تو ٹکٹ بیکار چلا گیا.
دن بھر میچ چلتا, آخری بال میں کوئی ٹیم جیتی تو مزہ آتا. یہ کیا چیز ہے؟ نفس و شیطان سے جنگ بھی 8 اوور میں کیوں جیتنا چاہتے ہو؟ لمبا میچ کھیلو نا, لمبی اننگ کھیلو. آؤ بیٹا آؤ, شیطان کو چیلنج دو, آؤ آؤ کراؤ گراؤ, مجھ سے پکڑوں گا, اٹھا کے پٹک دوں گا. یہ گفتگو ہونی چاہیے. حدیث مع النفس, حدیث مع الشیطان. مشائخ نے کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر, مضامین لکھے ہیں. گفتگو ہونی چاہیے ہماری تنہاؤں میں. گناہ کراؤ گے تم, یا نفس غری غیری, یا دنیا غری غیری. یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی گفتگو بہت مشہور ہے. سیدنا یہ مکالمات ہوتے ہیں, یہ آج تک الحمدللہ مشائخ مکالمات کرتے ہیں تنہائیوں میں, اپنے نفس سے باتیں کرتے ہیں, اپنے نفس کو ڈانٹتے ہیں, شیطان کو للکارتے ہیں. حضرت علی کا مشہور مکالمہ ہے, یا دنیا غری غیری بتو کی سلاسن. اے دنیا, کسی اور کو جا کر دھوکے میں ڈالنا, میں نے تجھ کو 3 طلاق دے دی, بھاگ یہاں سے. اپنی نفس سے باتیں کرتا ہے, اپنی شیطان سے گفتگو کرتا ہے. مجھے گناہ میں پھنساؤ گے تم, میں اللہ کی پناہ میں آ چکا ہوں. رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. میرے بدن کا رواں رواں اللہ سے تمہارے شر سے پناہ مانگ چکا, تم مجھ سے گناہ نہیں کرا سکتے. یہ ایک لڑائی ہے, ایک جنگ ہے, اور اس جنگ میں الحرب سجال, یوم لک و یوم علیک. جنگ میں کبھی بھی ایک فریق کو مسلسل فتح نہیں ہوتی. یاد رکھنا, جنگ کا اصول یہ ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس. کبھی آج تم جیتو گے, کبھی وہ جیتے گا, پھر تم لڑو گے, پھر تم جیتو گے, پھر وہ جیتے گا. اس طرح مقابلہ کرنا ہے نفس و شیطان. اب اللہ تعالیٰ نے چونٹی جیسی حقیر سی مخلوق کو ہمارے لیے کتنا بہترین معلم بنایا. چونٹی اوپر چڑھنا چاہتی ہے, اس کی طبیعت کے اندر اوپر چڑھنے کا ایک جذبہ ہے. بڑے بڑے موٹے تگڑے جانوروں کے اندر اوپر چڑھنے کا جذبہ نہیں ہے, اور حقیر سی مخلوق چونٹی کے اندر اوپر چڑھنے کا جذبہ ہے. مانگتی نہیں, چڑھے گی. اور کبھی کوئی چونٹی پہلی کوشش میں اوپر تک نہیں پہنچی, نہ آئندہ پہنچے گی, نہ عرب میں پہنچی, نہ عجم میں پہنچی, کبھی نہیں پہنچتی. وہ گرے گی ضرور. کبھی آپ نے غور کیا ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے. چونٹی چڑھ رہی ہے, آپ دیکھیے, 1-2 فٹ چڑھے گی, وہ گر جائے گی. لیکن گرنے کے بعد 1 منٹ بھی وہ وقت نہیں ضائع کرے گی, کوئی بڑبڑائے گی نہیں, برا بلا نہیں کہے گی, پھر چڑھنا شروع کر دے. اور پھر دوبارہ جو چڑھے گی تو پہلے سے کوئی اوپر تک چڑھے گی, 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ, پھر گرے گی, اور پھر گرے گی, اور پھر چڑھنا شروع کرے گی, اور پھر ایک دم اوپر منزل تک پہنچتے قریب تک جہاں وہ جانا چاہتی ہے, اس سے پہلے تک پہنچ کے پھر گرے گی. پھر گرنے کے بعد نہ اخبار میں مراسلہ لکھے گی, نہ انجینئر کے خلاف FIR لکھائے گی کہ اس کم بخت نے 12 فٹ اونچی چھت کیوں بنائی, 8 فٹ میں بھی کام چل سکتا تھا, بار بار گر رہی ہوں. کچھ نہیں کرے گی, کوئی بڑبڑائے گی نہیں, کچھ نہیں, پھر چلنا شروع کر دے گی. اللہ تعالیٰ نے چونٹی کو ہمارے لیے ایک سبق بنایا ہے. طاب سعی بالعمل لست ارضا بالکسل غایتی نیل الطلب. اللہ تعالیٰ نے چونٹی کو بنایا اس لیے, اور چونکہ چونٹی کو ہماری تربیت کے لیے بار بار گرنا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونٹی کے بدن میں کوئی ہڈی نہیں رکھی. کوئی ذرا سی بھی ہڈی کا کوئی ذرہ چونٹی کے جسم میں نہیں ہے, اس لیے کہ وہ بار بار گرتی اور فریکچر ہوتا, اور میرے اور آپ کے لیے گرتی اور ہم اس کا علاج بھی نہ کراتے, الٹا پیر سے کچل دیتے. لیکن وہ بیچاری گر رہی ہے, صدیوں سے گر رہی ہے, مگر ہم ہیں جو اس سے کچھ سیکھ نہیں رہے, وہ ہمارے لیے گر رہی ہے. اسی طرح ایک طالب اصلاح کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اور یہ جاننا پڑے گا کہ جب ہم اپنی اصلاح کے لیے آگے بڑھیں گے تو ہم بار بار گریں گے, بار بار ہم سے گناہ ہوں گے, نفس و شیطان ہم کو بار بار ڈھکیلے گا.
اور بار بار مایوسی پیدا کرے گا، کہاں کی چکر میں پڑھو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، چھوڑو ہٹاؤ، بس نماز پڑھتے رہو، بس اتنا کافی ہے. یہ خیال دل میں آئے گا، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے بھائی. تم بازار میں بیٹھنے والے آدمی، تم پھیری کرنے والے آدمی، اور تم کالج میں پڑھنے اور پڑھانے والے آدمی، تم کہاں ہی سب کر پاؤ گے؟ اس طرح کی باتیں ہوں گی. لیکن یہی تو جنگ ہے، یہی تو جنگ ہے. اور جب بار بار گر کر چونٹی اوپر پہنچتی ہوگی تو اس کو کتنا مزہ آتا ہوگا، کتنی خوشی ہوتی ہوگی. کیونکہ بار بار کی کوشش کے بعد جب انسان کو کوئی چیز ملتی ہے تو پھر اس کی قدر اور اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نفس و شیطان کو ہمارے پیچھے جو لگایا ہے، یہ ہماری ترقیوں کے لیے لگایا ہے، بربادیوں کے لیے نہیں لگایا ہے. اگر نفس و شیطان نہ ہوتے تو ہماری کیا ترقیاں ہوتی؟ ملائکوں کو کیا ترقیاں نصیب ہیں؟ نہ ان کے ساتھ نفس ہے، نہ ان کے ساتھ شیطان ہے. ملائکہ کے لیے جنت بھی نہیں ہے، ملائکہ کے لیے حوض کوثر بھی نہیں ہے، ملائکہ کے لیے شفاعت مصطفیٰ بھی نہیں ہے، ملائکہ کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ اسی کشمکش کی وجہ سے ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں. نہیں، یہ ایک لمبی جنگ ہے دوستوں، یہ ایک لمبی جنگ ہے. کبھی مایوس نہیں ہونا، چاہے جتنی مرتبہ گناہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے پھر سفر شروع کر دینا ہے، چاہے جتنی مرتبہ گناہ. اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جب انسان اس راستے پر سفر شروع کرتا ہے تو شروع میں اس سے گناہ بڑھتے ہیں. بہت سے لوگوں نے جو اپنے اپنے پرچے دیے ہیں حالات کے، ان سب کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں میں بیانوں، تاکہ الگ الگ ہر ایک کو وقت دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. آپ خود سوچئے کہ آپ میں سے کس کے حال کا یہ جواب ہے اور آپ میں سے کس کی آپ بیتی ہے. شروع میں گناہ بڑھوا دیتے ہیں نفس و شیطان. آدمی، اس کی دو وجہ ہوتی ہیں، یا تو گناہ واقعی بڑھتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ گناہ کا احساس بڑھ جاتا ہے. گناہ پہلے کرتا تھا، احساس نہیں ہوتا تھا، اب توبہ کر کے ذکر شروع کیا، نیک بننے کی کوشش شروع کی، تو اب ایک گناہ بھی اس کو بہت محسوس ہوتا ہے. اور یہ بالکل ممکن ہے، ہمارے مشائخ نے یہ بات لکھی ہے، اسی لیے کہہ دینا بڑا آسان ہے، ورنہ اپنی ادراک پر یہ باتوں کو کہنا ہمارے مقام کی چیز نہیں ہے. کہ شروع میں بعض وقت گناہ زیادہ کرواتا ہے شیطان، اور وہ کرواتا ہے مایوس کرنے کے لیے. کیونکہ جب تک آپ اس راستے پر نہیں پڑے ہوئے تھے اپنی اصلاح کی، شیطان بھی مطمئن تھا. لیکن جب آپ نے توبہ کر کے اب سنجیدگی سے اپنی اصلاح کرنی شروع کی تو وہ بیٹھ گیا، ارے یہ تو نکلا میرے ہاتھ سے، اس کو پکڑو، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ تو ہمارا دوست تھا، اس کو روکو. اب وہ گناہ کرائے گا، ایک طرف سے گناہ کرائے گا، دوسری طرف سے مایوسی پیدا کرے گا. ارے کہاں تم سے گناہ نہیں چھوٹتے، تم کیوں اس چکر میں پڑتے ہو؟ وہی کمبخت گناہ کراتا ہے اور وہی مایوسی پیدا کرتا ہے. اس کے تو عجیب بہروپ ہیں، عجیب راستے سے حملہ کرتا ہے، اور انسان کچھ دن کے بعد تھک کر بیٹھنے لگتا ہے کہ ہاں واقعی لگتا ہے میرے نصیب میں نہیں. نہیں، ہرگز نہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کو مخاطب کر کے فرما دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے پیارے محبوب، میرا یہ پیغام میرے بندوں تک پہنچا دیجئے. اے میرے وہ بندوں جو بہت گنہگار ہو، جنہوں نے بہت زیادہ اپنے ساتھ زیادتیاں کر لی ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. اس لیے مایوس ہوئے بغیر اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے، کوشش کو جاری رکھنا ہے، اور ایک مرتبہ نصاب کے مطابق بھرپور کوشش کر کے پوری مطلوبہ مدت تک یہ دوائیں استعمال کرنی ہے، یہ غذائیں استعمال کرنی ہے، یہ پرہیز کرنا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر اتنی طبیعت کے اندر استحکام اتنا آ جاتا ہے، اتنی مضبوطی آ جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد تھوڑے بوسٹر جسے کہتے ہیں، جو بوسٹر ڈوزز ہوتے ہیں، کچھ انجیکشنز ہوتے ہیں، کچھ کورسز ہوتے ہیں،
کہ جس میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ 30 تو ایک دفعہ میں لگوا لیجئے، روزانہ ایک انجیکشن لگوا لیجئے، اس کے بعد ہفتے میں ایک بوسٹر کافی ہوگا، ہفتے میں ایک آپ اگر آپ لے لیں گے ڈوز تو وہ پورا جو کورس ہے وہ تازہ ہو جائے گا، پھر آپ کو روزانہ لینے کی ضرورت نہیں۔ بالکل یہی طریقہ ہوتا ہے، بالکل یہی نظام ہے۔ ہمارے اللہ والوں کے یہاں جا کر لوگ پڑھ جایا کرتے تھے ایک لمبی مدت تک، اور کامیاب اور بامراد ہو کر واپس آتے تھے۔ خلاصے گفتگو ایک بار پھر میں دہرا دوں، پورے دین پر عمل کرنا مقصود ہے، اور پورے دین پر عمل مزاج کی درستگی اور دل کی اصلاح کے بغیر نہیں، اور مزاج کی درستگی اور دل کی اصلاح ایک لمبی مدت تک نیک صحبت اور کثرت ذکر چاہتی ہے۔ آخر میں نے الفاظ بولے اصطلاحی، جب ساری باتوں کو ذہنوں نے قبول کر لیا، آپ بتوں کو یہ جو پورا ماحول آپ نے خود بنایا ہوا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے، ایک ماحول بنایا ہوا ہے، مسلسل ذکر کا، تلاوت کا، نمازوں کا، مذاکروں کا ایک ماحول ہے، یہ ہے نیک صحبت۔ اور اس نیک صحبت کے ساتھ آپ نے دوسری چیز اختیار کی ہوئی ہے، کثرت ذکر۔ ہو رہا ہے کثرت ذکر کہ نہیں ہو رہا؟ انفرادی طور پر بھی آپ زیادہ ذکر کر رہے ہیں اپنی معمول کی زندگی کے مقابلے میں، آپ زیادہ تلاوت کر رہے ہیں، آپ زیادہ نفلیں پڑھ رہے ہیں، اجتماعی طور پر بھی آپ زیادہ مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں، تعلیم میں بیٹھ رہے ہیں، مذاکروں میں بیٹھ رہے ہیں، تو یہی ہے کثرت ذکر اور یہی ہے صحبت صالحین، یہی چیز ہے۔ اور یہ فطری طور پر اثر انداز ہوتی ہے، ایک طویل مدت تک ہمت کے ساتھ، مضبوط نیت اور ارادے کے ساتھ کوئی بندہ کثرت ذکر اور صحبت صالح کو اختیار کر لے تو لازمی طور پر اس کا مزاج بدلنا شروع ہوتا ہے، اس کے دل میں تبدیلی شروع ہوتی ہے، اور مزاج بدلتا ہے تو پھر اعمال اور اخلاق کا بننا سنورنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان رازوں کو، ان حسین رازوں کو، ان خوبصورت باتوں کو اللہ تعالی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق دے دے، اور ہم سب یہ پکا فیصلہ کر لے کہ ہمیں اپنی تمام چیزوں کی ترتیب کو آگے پیچھے کر کے ایک لمبی مدت تک اپنی اصلاح کے لیے ایک ایسے ماحول میں گزارنا ہے جہاں کثرت ذکر بھی آسان ہو، جہاں اچھا ماحول، اچھی صحبت بھی میسر ہو۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم سب کو مراد پوری ہوگی اور جنگ ہم جیتیں گے، جنگ جیتیں گے۔ نفس و شیطان سے لڑائی سے گھبرانا نہیں چاہیے، نفس و شیطان سے لڑائی کا مزہ لینا چاہیے۔ کوئی فوجی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ جنگ کے میدان سے بھاگتا ہوا ہے، سر سر سر، کمانڈر سیلوٹ کرے، اپنے کمانڈر سے کہا کیا ہوا، کیا ادھر سے گولی چل رہی، تو پھر کیا کہے گا کہ تم کیا سمجھ کے آئے تھے، روح افزا پلایا جائے گا۔ دامادوں کا لکھنؤ میں جو استقبال ہوتا ہے، بارات جب آتی ہے تو گلاب کے پھول چھڑکتے ہیں اور کیوڑا چھڑکتے ہیں، تو تم یہاں اس لیے آئے تھے میدان جنگ میں کہ ادھر سے کیوڑا چھڑکا جائے گا، پھول برسائے جائیں گے، سر سر گولی چل رہی۔ ارے کیا پاگل آدمی ہو بھائی، تم میدان جنگ میں ہو، ہم میدان جنگ میں ہیں، ہم نفس و شیطان سے جنگ کے میدان میں ہیں، گولی تو چلے گی ادھر سے، نہیں گھبرانا کیا، ڈرنا کیا کہ حضرت 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 سر سر سر، کیا کرنا ہے گھبرانا، مقابلہ کرنا ہے شیطان سے اور نفس سے۔ کمبخت، اب تو مجھ سے بد نظری نہیں کرا سکتا، اب تو مجھ سے بدفعلی اور بدکاری نہیں کرا سکتا، اب تو مجھ سے جھوٹ نہیں بلوا سکتا، میں اب مضبوط ارادے کے ساتھ اب بیٹھا ہوں، کمر کس لیے نہیں کرا سکتا۔ ہمت کرنی چاہیے، بلکہ جتنا ادھر سے حملہ ہو اتنا ادھر ہمارے اندر مقابلے کا جوش آئے۔ اس طرح یہ جنگ جیتی جاتی ہے، اس طرح صلاح و تقوی حاصل کیا جاتا ہے۔ بس ہمتی کے ساتھ، ڈرپوکی کے ساتھ، بزدلی کے ساتھ معمولی سی دنیاوی جنگ نہیں جیتی جاتی۔ یہ والی جنگ کیسے جیتی جائے گی؟ یہ جنگ تو بہادروں کے جیتنے کی چیز ہے، اس کے لیے بہادری چاہیے، اس کے لیے شجاعت چاہیے، اس کے لیے بہت بلند حوصلہ چاہیے، بہت بھرپور ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے آج یہ مانگیے
کہ اللہ ہم کو نفس و شیطان کے بھرپور مقابلے کی توفیق عطا فرما اور اللہ ہم کو مکمل فتح نصیب فرما۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ، اے اللہ، اگر آپ نے ہم کو یہ باتیں سمجھا دی، اللہ کے مزاج کی درستگی ضروری ہے، دل کی اصلاح ضروری ہے، اے اللہ پھر آپ ہمارے مزاج کو درست کر دیجئے، ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، ہمارے دلوں کی اصلاح کر دیجئے، اور اللہ کمر کس کے اے اللہ نفس و شیطان کے خلاف اعلان جنگ کر دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں بزدلی سے بچا، اللہ ہمیں شکست خوردگی سے بچا، اللہ ہمیں پسپائی سے بچا، اللہ ہمیں اس جنگ کے میدان میں ثابت قدم رکھیے، ہم کو فتح مبین عطا فرما، ہم کو نصر عزیز عطا فرما، اللہ ہم کو فتح مبین عطا فرما، اللہ ہم کو نصر عزیز عطا فرما۔ اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اللہ مدد فرما دیجئے، اللہ ہم کو شجاعت اور بہادری نصیب فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، کہہ دینا ان باتوں کا آسان ہے، لیکن عمل کرنا اللہ آپ جانتے ہیں کہ مشکل ہے۔ اللہ کمر کس کے ایک لمبی مطلوبہ مدت تک اللہ کثرت ذکر کی اور صحبت صالحین کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم لمبی مدت تک اس بات کے محتاج ہیں، اللہ آپ کے نام کی تاثیر ہم خود محسوس کر رہے ہیں، اللہ اچھے ماحول کا اثر ہم سب محسوس کر رہے ہیں، چند دن میں ہم اپنے آپ کو بدلا ہوا پا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی کیفیت بہت بہتر ہے، اے اللہ، مگر ڈر لگ رہا ہے یہاں سے جیسے ہی باہر نکلیں گے سب کچھ چھن جائے گا، سب کچھ لٹ جائے گا۔ اللہ جیسے بینک سے کوئی پیسہ لے کر نکلتا ہے اور باہر ہی چور ڈاکو ریوالور لیے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور جھپٹ کے اس پر حملہ کرتے ہیں، کن پٹی پر بندوق رکھ کر بیگ چھین کر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ ہم کو خوب پتہ ہے، اللہ جب ہم نیک ماحولوں سے باہر نکلیں گے تو شیطان اسی وقت حملہ کرے گا۔ اللہ جو مہینے بھر میں ہم نے کمایا تھا وہ پل بھر میں چھین لینا چاہے گا۔ اللہ ہماری مدد کر دیجیے گا، اللہ ہماری حفاظت کے لیے فرشتے ساتھ میں کر دیجیے گا۔ ہم صحیح قلبی کیفیت کے ساتھ یہاں سے نکلیں، راستوں میں بھی آپ کا ذکر کرتے ہوئے نیچی نظر نگاہ کے ساتھ جائیں، اور گھر کے اندر بھی خوب معمولات کی پابندی رکھیں۔ اور اللہ ہمیں اتنی ہمت دیجئے کہ جب تک ہمارا دل بدل نہ جائے، جب تک ہمارا مزاج درست نہ ہو جائے، ہم اچھے ماحول کو چھوڑیں ہی نہ، ہم کثرت ذکر کے ماحول کو نہ چھوڑیں۔ اے اللہ آپ کے یہ بندے آپ کو ڈھونڈنے آئے ہیں، اللہ یہ آپ کی طلب میں آئے ہیں، اللہ یہ آپ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کی ذات عالی کی قسم ان کی کوئی اور غرض نہیں ہے۔ اللہ اس چھوٹے سے ویران دیہات میں جہاں ایک دکان بھی نہیں ہے، کوئی بازار بھی نہیں ہے، کشش کا کوئی سامان نہیں ہے، یہ وادی غیر ذی زرع ہے، اللہ یہ یہاں پر اور کس مقصد سے آئے ہوں گے؟ اللہ یہ تو صرف ایک کام کے لیے آئے ہیں، گھروں پر ان کو اچھی افطاریاں ملتی، اچھے سحری کے کھانے ملتے، اللہ یہ سب چھوڑ کر آئے ہیں۔ اللہ بس اتنی ہی قربانی دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کہ ہماری بساط نہیں ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ اسی کو قبول کر لیجئے اور اسی کو قبول کر کے ہمارے دل بدل دیجئے، ہمارا مزاج درست کر دیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ایک کھانا پکا کر بیچنے والا بیٹھ کر کھانا بیچتا تھا، روٹی سالن بیچتا تھا، ایک فقیر اس کے پاس آیا، غریب اندھا فقیر بیچارہ بھیک مانگتا رہا، اسے کسی نے کچھ سکے دے دیے، وہ خوش آیا،
اور سکے اس نان بائی کو دیے کہ بھیا یہ سکے رکھ لو اور اس کے بدلے کھانا دے دو، گھر لے جاؤں، میرے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں۔ جب اس نان بھائی نے یہ سنا اور سکے دیکھے تو دیکھا کہ وہ سکے کھوٹے تھے، لیکن چپکے سے اس نے ان کھوٹے سکوں کو رکھ لیا اور اس کے بدلے اس سے بھی زیادہ قیمت کی روٹی اور سالن بھر کے دے دیا۔ کہا بابا یہاں بیٹھ کر کھا بھی لو اور بھر کر بچوں کے لیے بھی لے جاؤ۔ بس اللہ اگر ایک روٹی سالن بیچنے والا کھوٹے سکے کو قبول کر لیتا اور اس کے بدلے روٹی سالن دے دیتا ہے، یہ سوچ کر کہ اس اندھے فقیر سے اگر ہم نے یہ واپس کر دیے اور اس سے یہ کہا اصلی سکے لاؤ، یہ تو چھوٹے سکے ہیں، تو وہ بیچارہ کہاں سے لائے گا، وہ تو بھوکا سو جائے گا۔ اللہ اگر آپ کے بندوں میں اتنے رحم دل بندے ہیں کہ جو کھوٹے سکوں کو قبول کر کے سالن روٹی دے دیتے ہیں، اللہ تو آپ کتنے کریم ہیں۔ ہمارے انہی کھوٹی اعمال کو، ہماری ان کھوٹے ایمان کو، ہماری کھوٹی نمازوں کو، انہی کو قبول کر لیجئے گا، ان کے بدلے جنت دے دیجئے گا۔ اللہ اگر آپ نے واپس کر دیے اور کہا کہ اصلی نمازیں لاؤ، اصلی روزے لاؤ، اصلی ایمان لاؤ، اللہ پھر تو ہمارا تب جہنم میں جلنے کے سوا کچھ مقدر نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس یہی کھوٹے اعمال ہیں، ہم اور کہاں سے لائیں اللہ، اور کہاں سے لائیں اللہ۔ انہی کھوٹے اعمال کو قبول کر کے ہمارا دل بدل دیجئے، ہماری تقدیر بدل دیجئے، ہماری دنیا بنا دیجئے، ہماری آخرت بنا دیجئے اللہ، قبول کر لیجئے۔ کوئی تو ہوگا اس مجمع میں جس کے ٹوٹے دل کی آمین آپ کو پسند ہوگی، اللہ جو اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوگا اور اللہ اس کو گھر سے نکلتے وقت اس کی بیوی نے روتے ہوئے کہا ہوگا شوق سے جائیے، مجھے نہیں بھی دعا کیجیے گا، جائیے۔ بچوں نے بھی رخصت کرتے وقت بڑے ارمان سے کہا تھا ابا ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ اللہ گھریلو پردہ نشین عورتوں کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی وفا کو قبول فرما، ان کی خدمت کو قبول فرما، ان کی پاک دامنی کو قبول فرما۔ اللہ بچوں کی معصوم دعاؤں کو قبول فرما، ان کی تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر واپس جا کر پھر ہم گناہوں میں لگ گئے تو گھر والے کیا کہیں گے، پڑوس کے لوگ کیا کہیں گے، یہ اتنے دن رہ کر آئے اور پھر ٹی وی دیکھنے لگے، پھر نمازیں چھوڑنے لگے، پھر جماعت چھوڑنے لگے، پھر جھوٹ بولنے لگے۔ اللہ پھر تو دین کی محنتیں بدنام ہو جائیں گی، اللہ دین کے مراکز بدنام ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے۔ ایک آرزو ہے اللہ، ایک تمنا ہے میرے اللہ، ہمیں نیک بنا دیجئے، ہمیں سچ مچ نیک بنا دیجئے۔ اللہ ابھی تو ہم نے صرف نیکیوں کا بہروپ دھارا ہے، اللہ بہروپیے بنے پھر رہے ہیں۔ اللہ سفید کپڑے پہن کر آپ کی مخلوق کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اندر سے ہم کالے کالے ہیں، اوپر سے سفید ہیں۔ اللہ ہم کو اندر سے بھی سفید بنا دیجئے، اللہ ہم کو چمکا دیجئے۔ اللہ ہمارے کانوں میں نور پیدا فرما، ہماری نگاہوں میں نور پیدا فرما، اللہ ہمارے گوشت میں نور پیدا فرما، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی انگ انگ میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما۔ اللہ ہماری کھال میں نور پیدا فرما، اللہ دائیں اور بائیں، سامنے اور پیچھے، اوپر اور نیچے، ہر طرف نور ہی نور بنا دیجئے۔ اللہ نور ہمارے لیے بنا دیجئے اور ہم کو سراپا نور بنا دیجئے۔ وَاجْعَلْنِي نُورًا وَاجْعَلْنِي نُورًا وَاجْعَلْنِي نُورًا۔ اللہ نور بنا دیجئے، اللہ نور بنا دیجئے، اللہ ظلمتوں سے نکال لیجئے، اللہ ظلمتوں سے نکال لیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو قلب اجرت بنا دیجئے جس کے اندر ایک چراغ جل رہا ہو اور پورا دل اور پورا وجود منور ہو رہا ہو۔ اے رب کریم، اے رب کریم، آپ کے بہت سے بندے اور بندیوں نے ہمارے بہت سے بڑے بڑے بزرگوں مشائخ سے، ہمارے اکابر علماء ربانیین سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کو لکھا ہے، یا ان کے علاوہ ہم جیسے ان کے چھوٹوں سے بھی لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، لکھتے ہیں، یا لکھنا چاہتے تھے، کہنا چاہتے تھے، نہیں کہہ سکے۔ میرے اللہ ہماری اور اپنے تمام بندوں اور بندیوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ جو جس مقصد کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ خیر کے ساتھ
اس کے لیے اس دعا کو قبول فرما۔ جو روزی کی تنگی میں مبتلا ہے اللہ اس کے لیے بابرکت روزی کے دروازے کھول دیجئے۔ اللہ جس کی جو بیماری سے پریشان ہے اپنی یا اپنے کسی رشتہ دار کی، اللہ اس کو اس بیماری سے مکمل شفا عطا کر دیجئے۔ اللہ اس کو بیماری سے شفا عطا کر دیجئے۔ اللہ دنیا کی بھلائیاں بھی دے دیجئے، آخرت کی بھلائی بھی عطا کر دیجئے۔ اللہ ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں اور آپ داتا ہیں، آپ کریم ہیں، اور یہ خاص وقت ہے اللہ، خوب خیرات بٹ رہی ہے اس وقت، خوب صدقہ آپ دے رہے ہیں، آپ مغفرت کر رہے ہیں، آپ معاف کر رہے ہیں۔ اللہ کر رہے ہوں گے نہیں، کر رہے ہیں، اللہ یقیناً کر رہے ہیں۔ اللہ بہت سے ملکوں میں افطار ہو چکا، بہت سے ملکوں میں افطار ہونے والا ہے۔ اللہ ہر جگہ آپ لاکھوں کروڑوں کی مغفرت کر رہے ہوں گے رمضان کے دن اور رمضان کی راتوں میں، نہ جانے کتنوں کے نصیب روشن ہو رہے ہوں گے۔ اللہ ہمارا نام بھی تو لکھوا دیجئے، اس فہرست میں ہمارا نام لکھوا دیجئے، ہماری بھی مغفرت کر دیجئے، ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، ہمارے مزاجوں کو درست کر دیجئے۔ آپ کے محبوب نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جو خیر مانگا تھا اللہ وہ سب خیر عطا کر دیجئے، اور جن جن شرور اور فتنوں سے آپ نے زندگی بھر پناہ مانگی اللہ ان تمام شرور و فتن سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔